ہاتھ نیچے رکھو اور آج ایک میری بات سن لو. بعد میں سوچیں گے محبت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، تو بعد میں پوچھوں گا میں. اس وقت ایک بات بتا دوں، اگر واقعتاً اللہ کی قسم کوئی نبی سے سچی محبت کرتا ہوگا تو ناممکن اللہ اس کو ممکن بنا دے گا. آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بات یا آ رہی ہے تو بتا دوں نا، واقعہ بتا دوں نا. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی. سنا نہیں سنا؟ ارے سب بولو، ساتھ میں بولو، سنا نہیں سنا؟ کون سے صحابی؟ حضرت سلمان. بہت لمبا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ. میں بالکل اس کو شارٹ کر کے صرف آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے میں ایک یہودی کے غلام تھے. بھائی کس کے غلام تھے؟ یہودی کے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت لمبی عمر پائی، 260 سال کی عمر پائی. کتنا؟ 260. یہاں تو سینچری پوری نہیں ہوتی، وہاں 260 سال کی عمر پائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے لمبے چوڑے ہٹے کٹے، لیکن بھائی تقدیر کی بات ہے کہ مدینے میں ایک یہودی کے غلام ہے. اور وہ یہودی کیسا معلوم؟ بالکل دبلا پتلا، بالکل دبلا پتلا. اور حضرت سلمان فارسی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہاں لمبے چوڑے، لیکن غلام تھے. اور وہ یہودی کیا کرتا؟ پورا دن ان کے پاس مزدوری کرواتا. کن کے پاس؟ حضرت جیسے وہ یہودی کے پاس کھجور کے باغ تھے، پورا دن ان کے پاس مزدوری کرواتا. اور رات کو جب تھک کے حضرت سلمان فارسی واپس آتے، تھوڑا بہت کھانا کھاتے. کھانا کھانے کے بعد ابھی بیٹھے ہوتے کہ وہ یہودی آتا، دبلا پتلا تھا. وہ یہودی آتا اور آ کر ہمارے نبی کو گالی دیتا. بھائی آ کر ہمارے نبی کو گالی دیتا. اب سلمان فارسی بیچارے کب تک برداشت کرے، کب تک برداشت کرے؟ کچھ نہیں بولے، کچھ نہ بولے، کچھ نہ بولے. لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے آپ لوگ بھی بولو نا، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک دن حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا. بھائی ایک دن حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا اس لیے کہ روزانہ ہمارے نبی کو گالی دیتا، روزانہ محمد کو عجیب عجیب باتیں کہتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن غصہ آیا. جب وہ یہودی نے جیسے گالی دی، حضرت سلمان فارسی نے ایک زور سے تھپڑ مارا. بھائی وہ ہاتھ کس کا تھا؟ سلمان کا. اور وہ روحانی ہاتھ تھا بھائی، فولادی، ہمارے جم والا ہاتھ نہیں تھا. وہ حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ تھا. لکھا ہے کہ جیسے ہاتھ مارا نا وہ گرا نیچے. کون؟ وہ جیسے وہ گرا تو اس نے شور مچایا. او ایک نوکر اپنے سیٹ کو مارتا ہے، ارے ایک غلام اپنے آقا کو مارتا. اب بس اتنا کہنا تھا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب نے مل کر جو سلمان فارسی کو مارا ہے، جو مارا ہے، ارے بھائی حدیث پاک میں لکھا اکیلے تھے اور 400 نے مل کر مارا. کتنے؟ حضرت سلمان فارسی کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی بدن کا ٹکڑا نہیں جہاں سے خون نہ بہتا ہو. حضرت سلمان فارسی بالکل زخموں سے چور ہو گئے. اسی زخموں سے چور ہو کر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ارے قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب ہمارے نبی نے دیکھا کہ سلمان پورا کپڑا لہو لہانے، آپ کا بدن لہو لہانے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلمان نے جب داستان سنائی تو ہمارے نبی نے کہا سلمان کبھی پہلے تو نے بتایا نہیں. کہا میں نے بتایا نہیں اللہ کے رسول، میں صبر 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 صبر، آج مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے اس کو تھپڑ مارا اور 400 آدمیوں نے مل کر مجھ کو مارا. اے اللہ کے رسول مجھے بہت درد ہوتا، پورا بدن میرا کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم اس کے غلام ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ. میرے دوستوں کوئی اور ہوتا تو کہتا بھائی رک جا ہمارے پاس، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تم امانت ہو، وہ تمہارا آقا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور آئندہ سے کچھ بھی کہے صبر کرنا. ہاتھ، ارے کہو ہاتھ. حضرت سلمان بھی سلمان تھے، وہیں سے چہرہ موڑا. جب جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا ٹھہر جا سلمان، سلمان ٹھہر جا، آج تجھے لہو لوہان میں نے دیکھا. آج ایک نبی نے اپنے امتی کو لہو لوہان دیکھا. تیرے کپڑے پر بھی خون ہے، تیرے بدن پر بھی خون ہے. اے سلمان تو جا، وہ تیرا آقا ہے، تو امانت ہے، جا. لیکن میری 2 باتیں سن کر جا. سب سے پہلی بات سن کر جا، الجنت تحن الی سلمان. ہمارے آقا نے فرمایا سارے لوگ جنت کا انتظار کرے لیکن جنت کو میرے سلمان کا انتظار کرے. ایک بات بتائی کہ تو جنتی ہو گیا، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ انا من سلمان و سلمان منی. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا آج سے سلمان میرا ہوگا اور میں سلمان کا بن چکا. سلمان میرا ہو گیا اور میں. حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کی قسم یہ 2 جملے ایسے تھے کہ مجھے لگا کسی نے مجھ کو مارا ہی نہیں. میں غموں سے چور ہوا. حضرت سلمان کہتے گیا. کس کے پاس چلا گیا؟ آقا. کہتے وہ آقا نے جب مجھے دیکھا پھر دوسرے دن سے وہی معاملہ.
وہی معاملہ، محمد کو گالی، محمد کو گالی، محمد کو گالی، محمد کو گالی۔ سلمان فرماوے صبر 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 صبر، لیکن ایک دن حضرت سلمان فارسی فرماتے اس نے گالی نہیں دی بلکہ ہمارے نبی کے خاندان کی عزت پر حملہ کیا، اس لیے کہ وہ یہودی تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو بھڑکتا ہی نہیں ہے بالکل، تو اس نے پھر ایک مرتبہ ہمارے نبی کی نعوذ باللہ خاندان پر حملہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے اللہ کی قسم صبر، کب تک صبر کرتا، مجھے غصہ آیا۔ اس دن سلمان فارسی فرماتے 2-4 تھپڑ ساتھ میں مار دیے، کہتے تھپڑ کیا مارے، بے ہوش ہو گیا بھائی، تھپڑ کیا مارے وہ، اور کہتے پھر جو مجمع جمع اور سب نے جو مجھے مارا، میرے دوستو یقیناً سلمان فارسی پھر زخموں سے چور، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جیسے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدلا، کہا سلمان یہ کیا، کہا اللہ کے رسول مجھے بہت مارا، سب نے مل کے بہت مارا، ہمارے نبی نے فرمایا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ صبر صبر، کیا تو نے صبر کو چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میرے پیارے نبی میں بہت صبر کرتا، میں بہت صبر کرتا، لیکن انہوں نے آپ کے خاندان کی عزت پر حملہ کیا، اور اے میرے نبی آج میں نے صبر کیا، لیکن جب آپ کے خاندان کی عزت پر حملہ ہوا آئندہ بھی ہوگا، سلمان جان دے دے گا، لیکن آپ کی عزت پر حملہ ہو اس کو سلمان برداشت۔ ہمارے نبی نے فرمایا آج ایمانی جذبہ سلمان کا آسمانوں پر پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا سلمان ایک کام کر، جا تیرے آقا کے پاس جا اور کہہ دے اس کو جو چاہیے ہم دے دیں گے، تجھے آزاد کرے، آج سے تو ان کی غلامی سے نکلے گا اور میری غلامی میں آ جائے گا۔ کس کی غلامی میں آ جائے گا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے یہ جملہ ایسا تھا، حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اچھل گیا اور میں اچھل کر کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا وہ نصیب ہے ایک یہودی کی خدمت سے نکلوں گا اور آقا کی خدمت میں آ جاؤں گا، بھائی ان کی غلامی سے نکلوں گا اور محمد کی غلامی میں آؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اتنا خوش دوڑا میں گیا اور جا کر میں نے میرے آقا سے کہا مجھے آزاد کر دے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب کہا نا مانگ کیا مانگتا ہے تو یہودی تھا، اس نے کہا تو کیا دے گا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میں کچھ نہیں دوں گا، میرا آقا دینے والا، میرا آقا۔ اور یہودی بھی جانتا تھا کہ وہ آقا ایسا ہے کہ وہ دے گا، ارے بولو دے گا کہ نہیں دے گا، اور وہ یہودی جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ جانتا تھا، قرآن کہتا ہے کہ یہودی جانتا تھا۔ اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے یہ یہودی اور عیسائی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے وہ اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے، یہ جیسے اپنے سگے بیٹے کو پہچانتے اسی طرح نبی کو بھی پہچانتے۔ وہ تو حسد ہے کہ ایمان قبول، تو وہ یہودی سمجھ گیا، کہا کہ تیرا آقا دے گا، کہاں دے گا؟ تو وہ یہودی تھا نا بڑا چالاک تھا، اس نے کہا مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے، میں تجھے ابھی آزاد کروں گا، میری ایک شرط مان لے، میری ایک شرط۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا بول، آج جو تو بولے گا میرا آقا وہ شرط پوری کرے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اور حضرت سلمان نے ہنستے ہنستے کہا تیری غلامی سے نکلوں گا اور ان کی غلامی میں جاؤں گا جن کے قدم کو فرشتے بھی چوما کرتے ہیں، یعنی کن کی غلامی میں جاؤں گا؟ صلی اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ آقا بڑا عجیب تھا، وہ یہودی لے گیا ایک بڑی زمین پر، اس کی زمین تھی بالکل بنجر زمین، کئی ایکڑوں میں زمین ہے، کہا کہ اگر تو آزاد ہونا چاہتا ہے نا تو یہ جو زمین ہے نا زمین، اس میں مجھ کو 300 درخت چاہیے۔ کتنے درخت چاہیے؟ 300 درخت چاہیے، اور 3 دن اور 3 رات میں چاہیے، اور کھجور والے درخت چاہیے، اور کھجور پکی ہونا چاہیے، اور ایسی کھجور ہونا چاہیے جو پورے مدینے میں کہیں نہ ہو۔ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو بتاؤ ہوگا یہ کام؟ ارے کئی ایکڑوں میں زمین، اور کتنے درخت چاہیے بھائی کو؟ کتنے؟ 300، اور وہ بھی کون سے؟ کھجور کے، اور کھجور بھی کیسی؟ پکی ہوئی، اور ایسی کھجور جو مدینے میں۔ حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھ گئے تو وہ ہے نا وہ ہنستا ہنستا گیا اور کیا کہنے لگا، اے سلمان یہ تو بھی نہیں کر سکتا اور تیرا باپ بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی بولتا ہوا گیا تو بھی کبھی نہیں کر سکتا اور تیرا ابو یعنی تیرا باپ بھی کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 3 دن اور 3 رات میں 300 کھجور کے درخت، اور کھجور پکی ہو اور کھجور ایسی کہ مدینے میں کہیں نہ ملے، یہ ایسا کون کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی بیٹھ گئے، وہ آقا تو چلا گیا، حضرت سلمان فارسی بیٹھے بیٹھے لمبے چوڑے آدمی رو رہے ہیں کہ میرے مقدر میں ہے ہی نہیں کہ میں حضور کی غلامی میں جاؤں۔ ارے مقدر میں ہے
حضرت سلمان فارسی پہ. لیکن خیال آیا, شام کا وقت تھا, حضرت سلمان فارسی کو خیال آیا کہ چلو اللہ کے رسول کو جا کر بتا تو دوں, ارے جا کر بتا تو دوں کہ میں آپ کی غلامی میں آنے والا نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ہمارے نبی نے دیکھا سلمان آ رہے, ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, مرحباً یا سلمان, مرحباً یا سلمان, اے سلمان آ جا, اے سلمان آ جا. حضرت سلمان روئے. اللہ کے رسول نے پوچھا تو روتا کیوں, شام کا وقت ہے, کہا تو روتا کیوں, کہا اللہ کے رسول میں آپ کی غلامی میں